بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. وعلى هذا يخرج من نذر بصوم سنة إن فعل كذا ففعل وهو مغسر يخير بين صوم 3 أيام وبين سنة في قول محمد رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أنه رجع إليه قبل موته ب3 أيام لأنهما مختلفان حكما، أحدهما قربة مقصودة والثاني كفارة، وفي مسألتنا هما سواء. یہاں پہ یہ بھی ایک وارد ہونے والے ایک اعتراض کا جواب ذکر کر رہی ہیں. مثلا کسی طالب علم نے یہ قسم کھائی ہے یا یہ تعلیق کی ہے، کہا ان دخلت الدار فعلی صوم سنۃ، کہ میں اگر گھر میں داخل ہوا تو اس پر 1 سال کے روزے ہیں. اب اس کے ذریعے سے یہ اپنے آپ کو اس دار میں داخل ہونے سے روک رہا ہے کہ میں داخل نہیں ہوں گا، اگر داخل ہوا تو اس کے ذمے 1 سال کا روزہ رکھنا ہے. اب یہ داخل ہوا، لیکن اس حال میں داخل ہوا کہ وہ تنگ دست ہے. تنگ دست ہونے کی حالت میں، فقیر ہونے کی حالت میں مکان میں داخل ہوا. اب اس مکان میں داخل ہونے پر تو اس کے ذمے 1 سال کا روزہ ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اس بندہ کو اختیار ہے کہ چاہے یہ 1 سال کے روزے رکھے، نظر ہونے کی بنیاد پر کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر اس طرح ہوا تو پھر میں 1 سال کا روزہ رکھوں گا. اب اس نظر کو پوری کر کے 1 سال کا روزہ رکھے، چاہے 3 دن روزہ رکھے، اس لحاظ سے کہ یہ قسم ہے، یمین ہے، اور اس یمین کو انہوں نے توڑا ہے اور اس کے کفارے کے طور پر یہ 3 روزے رکھے. اب اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ دیکھیں سال کے روزے زیادہ ہے اور 3 دن کا روزہ یہ کم ہے. اب یہ قلیل و کثیر کے درمیان اس کو اختیار دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہاں پہ آسانی وہ 3 دن میں 3 دن کے روزہ رکھنے میں متعین ہے یا متعین نہیں ہے؟ اب متعین ہے. اب جب آسانی متعین ہو تو پھر بندے کو اختیار دینا یہ بندے کے شان کے لائق ہے. بندے کا غرض اور مقصد یہ آسانی دونوں کے دائر ہوں تو تبھی یہ ادھر جائے گا نا. تو یہ بندے کے شان کے لائق نہیں ہے اس طرح یہاں پہ اختیار دینا. لیکن آپ کے ہاں تو یہاں پہ اس عدد کے لحاظ سے قلیل اور اس کثیر کے درمیان بندے کو اختیار ہے، باوجود یہ کہ آسانی عقل میں متعین ہے. تو اس کا جواب دے رہی ہیں مطلب کہ اصل میں یہاں پہ جو اختیار دیا گیا ہے یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے. بلکہ کیا ہے؟ یہ الگ الگ ہے. ایک تو صورت میں تو نظر ہے، دوسری صورت میں کیا ہے؟ یمین ہے. اور وہ جو سال کا روزہ ہے وہ نظر 1 سال کے روزے کی نظر جو مانی ہے وہ عبادت ہے. اب اس لحاظ سے کہ یہ عبادت ہے، یہ سال کا روزہ رکھنا آسان ہوگا. وہ 3 دن کا روزہ رکھنا ویسے عدد کے لحاظ سے تو 3 دن ہے، آسان ہے، لیکن ایک کفارے کے طور پر ہے نا، جو کہ ایک سزا ہے. سزا ہونے کے لحاظ سے پھر اس میں آسانی نہیں آئے بلکہ مشکل ہے. تو بہرحال آسانی یہاں پہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور الگ الگ چیزوں ہونے کی صورت میں پھر جو عدد کے اعتبار سے عقل ہوتا ہے
اس میں آسانی متعین نہیں ہوتی، جیسے کہ یہاں پہ بھی آسانی وہ 3 دن کے روزہ رکھنے میں متعین نہیں ہے، اس لیے کہ ویسے ہے تو وہ 3 دن روزہ، لیکن وہ کفارے کے طور پر وہ 3 دن روزہ رکھے گا سزا کے طور پر، تو اس لحاظ سے پھر اس میں آسانی نہیں، مشکل ہے۔ اور وہ سال کا روزہ ویسے تعداد کے لحاظ سے تو زیادہ مشکل لگ رہا ہے، لیکن عبادت ہے، اس لحاظ سے پھر اس میں آسانی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ آسانی وہ عقل میں متعین نہیں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان دائر ہے، اس لیے اختیار دینا بندے کو یہ بندے کے شان کے لائق ہے، بندے کے شان کے خلاف نہیں ہے، اس لیے اختیار دے دیا گیا ہے۔ حاصل جواب یہ کہ یہاں پہ یہ ایک چیز نہیں ہے، ایک جنس نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ وہ نظر ہے، وہ سال کا روزہ رکھنا نظر پوری کر رہا ہے، اور دوسری صورت میں یمین کے کفارے کے طور پر 3 دن روزہ رکھنا ہے اس کے ذمے، تو یہ الگ الگ جنس ہے۔ اور الگ الگ جنس ہونے، مغایر ہونے، مختلف ہونے والی صورت میں پھر جو عقل ہوتا ہے اس میں آسانی متعین نہیں ہوتی، بلکہ آسانی دونوں میں دائر ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سال کا روزہ تو تعداد کے لحاظ سے مشکل ہے، لیکن عبادت ہونے کے لحاظ سے اس میں آسانی ہے، اور دوسرے میں تعداد کے لحاظ سے عقل ہے، کم ہے، آسانی ہے، لیکن عقوبت کے ہونے کی بنیاد پر سزا ہونے کے لحاظ سے اس پر مشکل ہے، تو آسانی ایک جانب متعین نہیں ہے، اس لیے دونوں کے درمیان اختیار دیا گیا ہے، اور یہ بندے کی پریشان کی پڑھتا ہوں میں وعلی ھذا، اور اسی پر اس اصول کی بنیاد پر یخرج تخریج کی جا سکتی ہے اس مسئلے کے حکم کا، من نظر بصوم سنۃ، جس نے نظر مانی 1 سال کے روزہ رکھنے کی کہ 1 سال روزہ رکھے گا، ان فعل کذا، اگر گھر میں داخل ہوا یا فلاں کام اس طرح اس نے کیا، یعنی اپنے آپ کو باز رکھ رہے ہیں، لیکن تو ففعل، انہوں نے اس طرح وہ کام کر لیا، یعنی گھر میں داخل ہوا، وہ معذر، اس حال میں کہ وہ تنگ دست ہے، یخیر بین صوم 3 ایام، تو اس کو اختیار ہے کہ 3 دن روزہ رکھے، وہ کفارے کے طور پر، نظر یمین کے کفارے کے طور پر، وبین سنت، اور اس درمیان کہ وہ سال کا روزہ رکھ کے اس نظر کو پوری کرتے ہوئے۔ فی قول محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کے قول میں، اور یہی روایت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی، کیوں؟ انہ رجع الیہ قبل موتہ ب3 ایام، مرنے سے پہلے 3 دن پہلے انہوں نے اس قول کی طرف رجوع کیا ہے۔ اس کی وجہ آگے، لانہما مختلفان حکما، اس لیے کہ دونوں یہ الگ الگ ہے، دونوں کا حکم مختلف ہے، الگ الگ چیزیں ہیں۔ احدہما قربۃ، ایک تو عبادت ہے وہ سال کا روزہ، عبادت مقصودہ ہے، اور دوسرے جو 3 دن یمین اور قسم کا جو کفارہ ہے وہ ایک سزا ہے۔ عبادت کا معنی بھی ہے، لیکن سزا کا معنی بھی پایا جا رہا ہے، اس لیے جب 2 مختلف چیزیں ہیں تو پھر عقل میں اس پر آسانی متعین نہیں ہوتی، اور دونوں میں آسانی دائر ہوتی ہے، اس لیے اختیار بندے کے شان کے لائق ہے۔ اور فی مسئلتنا، ہمارا یہ جو مسئلہ ہے قصر والا، ہما سواء، وہ 2 رکعت قصر یا 4 رکعت پوری، یہ دونوں یہ ایک ہی نماز ہے، اور اسی وجہ سے بنا وغیرہ بھی صحیح ہے نا۔ اس لیے یہاں پہ وہ جو عقل ہے تعداد کے لحاظ سے، وہ جو کہ 2 رکعت ہے، اس میں آسانی متعین ہے، اور اس میں آسانی متعین ہونے کی وجہ سے اختیار بندے کے شان کے لائق نہیں ہے۔ فصار کالمدبر، یہ جو ہمارے والی جو صورت ہے قصر والی، یہ اس طرح ہے جیسے کہ مدبر غلام، اذا جنا، جب وہ جنایت کر لے کسی کا، مال وغیرہ ہلاک کر لے اور جرم کر لے، لازم مولاہ الاقل من الارش من القیمہ، تو آقا کے ذمے وہ جو تاوان ہے اور اس مدبر غلام کی جو قیمت ہے، اس میں سے ان دونوں میں سے جو اقل ہوتا ہے، جو کم ہوتا ہے، وہی دینا آقا کے ذمے لازم ہوتا ہے۔ یعنی اگر غلام کی قیمت کم ہو تو غلام کی قیمت دینا پڑے گا، اور اگر وہ جس کا انہوں نے تاوان کیا ہے وہ تاوان وہ اقل ہو تو پھر وہ تاوان ہی دینا پڑے گا۔ یہاں پہ دونوں ایک ہی چیز ہے، غلام کی قیمت اور تاوان وہی رقم کی صورت میں دے گا نا، تو دونوں ایک ہی جنس ہے، ایک ہی جنس ہونے کی وجہ سے وہ جو عقل ہے اس میں آسانی متعین ہے، اس لیے اختیار نہیں ہے، بلکہ جو عقل ہوگا وہی دے گا۔ لیکن بخلاف غلام کے، بخلاف خالص غلام کے، اگر وہ کسی طرح اس طرح کسی کا جرم کا ارتکاب کر لے تو وہاں پہ پھر اختیار ہوتا ہے،
وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اختیار ہوتا ہے کس کے درمیان کہ تاوان دے دے اور یا کیا ادا کر لیں، غلام دے دے اس میں، یا تو تاوان دے دے، جس کا انہوں نے جرم کیا اس کا تاوان دے دے، یا غلام دے دے، اس میں کیا کر لے؟ غلام دے دے۔ اب یہاں پہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، ایک غلام ہے اور ایک تاوان ہے۔ اب اس میں پھر آسانی متعین نہیں ہے، دونوں میں دائر ہے، اس لیے پھر آقا کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ کو اختیار ہے، آپ یہ غلام دینا چاہتے ہیں اس ولی جنایت کو جس کا انہوں نے جرم کیا ہے تو یہ کر لیں، یہ دے دیں، اور چاہے آپ غلام نہیں دینا چاہتا، غلام آپ کا اچھا ہے، آپ کو وہ آسان لگ رہا ہے دوسرا وہ تاوان دینا، پھر آپ تاوان دے دیں۔ یہاں تک یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے نہیں آئی؟ یہ آ گئی ہے۔ میں اس پہ بس کروں گا اور پھر آگے آپ میرے خیال میں چاہتے ہیں کہ میں قیاس پڑھوں